بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشباح والنظائر امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اپنے تو ہماری گفتگو چل رہی تھی الاشباح والنظائر میں اس موضوع کے متعلق کہ منوی کی تعیین کہاں کی جائے گی اور کہاں نہیں کی جائے گی۔ تو گفتگو یہاں سے فرما رہے تھے کہ الثالث نیت کے متعلق 10 ابحاث ہیں۔ پہلی بحث نیت کی حقیقت اور اس کی تعریف کے متعلق، اور دوسری بحث تھی کہ نیت کو مشروع کیوں کیا گیا، اور تیسری بحث ہے منوی کی تعیین کے متعلق۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمن نے جو ہے وہ عبادات مقصودہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی اور عبادات غیر مقصودہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی کہ کہاں کہاں نیتیں ضروری ہیں۔ اب جیسے ہم نے پیچھے یہ پڑھا کہ نیت کو مشروع اس لیے کیا گیا ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق کیا جائے، اور اسی طرح سے دو عبادات کے درمیان بھی فرق کیا جائے جو بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو آپ منوی کو، یعنی جس کی نیت کر رہے ہیں، اسے آپ اس مقام پر متعین کریں گے جہاں وہ جو منوی ہے وہ کسی اور عبادت کے ساتھ ملتبس ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک ہی وقت کے اندر، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، تو ظہر کے وقت میں اب آپ فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، سنن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک جیسی عبادات ہیں۔ تو یہاں پر نیت تو کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ نیت کے ساتھ ہی ہم منوی کو بھی متعین کریں گے تاکہ التباس نہ رہے کسی بھی طرح کا۔ لہذا اگر ایسی عبادات ہیں جن میں التباس کا خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے ہم وہاں منوی کو متعین نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ وہاں پر جیسے اوپر مصنف نے فرمایا کہ نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے اوپر بیان کیا ایمان کے حوالے سے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی التباس ہے ہی نہیں کسی اور عبادت کے ساتھ، لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے وہاں پہ نہ منوی کو متعین کیا جائے گا، نہ ہی اس کی نیت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب عبادات جو ہیں یہاں سے جو فرماتے ہیں نا کہ الاصل عندنا، تو ہمارے نزدیک جو منوی ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک منوی وہ ہے جو عبادات میں سے ہیں، اور ایک منوی وہ ہیں جو کہ غیر عبادات میں سے ہیں، ایسی چیزیں جن کے بارے میں نیت تو کی جاتی ہے لیکن وہ عبادات نہیں ہوتی، معاملات وغیرہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبادات کے متعلق ہم نے بات بیان کی تھی، اب ذرا تھوڑی سی اس کی تقریر سمجھ لیجیے گا تاکہ ہم آگے اس گفتگو کو آسانی سے بیان کر سکیں۔ عبادات ہم نے کہا تھا دو طرح کے ہیں، ایک عبادت کہلاتی ہے مطلق عن الوقت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک عبادت ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ذرا
کتاب کی عبارت کو چھوڑیے گا، تھوڑی سی میری بات کو سمجھیے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو مطلق عن الوقت ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلق عن الوقت کا مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی جس کی ادائیگی کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، آپ اس عبادت کو جب بھی ادا کریں گے وہ عبادت ادا ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ پوری زندگی میں آپ جب بھی زکوٰۃ دیں گے، چاہے جو ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دیں یا 10 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دیں، بہر صورت زکوٰۃ جو ہے یہ ادا ہی ادا ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، کہ بھئی میری زکوٰۃ قضا ہو گئی، اب میں اس کو قضا اس کی ادا کروں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ادا ہی ادا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مطلق عن الوقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی عبادتیں ہیں۔ دوسری عبادت ہوتی ہے مقید بالوقت۔ مقید بالوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، قربانی، حج وغیرہ۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک خاص وقت رکھا گیا ہے، اس وقت میں کریں گے تو ادا ہے، اور اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر ادا نہیں ہوگا، وہ قضا ہو جائے گا۔ اب اس میں بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں ان کی قضا بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو مقید بالوقت ہوتا ہے یہ وقت گزرنے کے بعد بھی آپ نہیں کر سکتے ادا کی کیفیت میں، یعنی بعض صورتوں میں تو قضا ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے کہ اس کے وقت میں آپ نے پڑھا تو ادا ہے، اور اگر وقت گزرنے کے بعد آپ نے اس کو ادا کیا تو وہ ادا نہیں قضا کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ ادا اور قضا کی پوری بحث جو ہے آپ نے نور الانوار وغیرہ میں پڑھی ہوگی۔ تو یہ جو مقید بالوقت ہوتا ہے اسے وقت گزرنے کے بعد بھی آپ ادا نہیں کر سکتے، اور وقت سے پہلے اگر کریں گے تو بھی ادا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو فرمایا نا کہ اما ان یکون من العبادات، یہاں عبادات سے مراد مقید بالوقت عبادات ہیں، مطلق عن الوقت عبادات نہیں مراد ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو فرمائیں کہ فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعُهُ وغیرہ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ عبادت جو ہوتی ہے نا، اس بات کو سمجھیے گا کہ یہاں اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ جو عبادت مقید بالوقت ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے ایسی عبادات کہ ان کے وقت مقرر میں ان کو ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ جس میں آپ بالکل اسی طرح کی دوسری عبادت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے کہ اس کے لیے جو وقت ہوتا ہے، جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ 1 بجے اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر اور 5 بجے ختم ہوتا ہے، تو 1 سے لے کر 5 بجے تک آپ مسلسل 4 رکعت فرض تو نہیں پڑھیں گے، لامحالہ آپ نے مثال کے طور پر وضو وغیرہ کیا، 1:30 بجے یا 1:45 بجے آپ نے ظہر کی نماز شروع کر دی اور آپ نے 2 بجے تک نماز ختم کر دی، مکمل کر دی۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس اتنی وسعت ہوتی ہے وقت کے اندر کہ آپ اسی کی طرح کی دوسری عبادت بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل سنن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک قسم، ٹھیک ہو گیا؟
دوسری قسم، اچھا اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. یہ جو ہم نے ایک قسم بیان کی کہ جس کے اندر جو ہے وہ وقت کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح کی دوسری عبادت کر سکتے ہیں، ایسی عبادت کو کہا جاتا ہے واجب موسع. ایسا واجب جس کے وقت میں وسعت رکھی گئی ہو. ٹھیک ہے، واجب موسع، میم واو سین عین، موسع. ٹھیک ہے، ایک تو یہ قسم بن گئی. دوسری قسم کون سی بنتی ہے؟ دوسری قسم جو ہے وہ ایسی عبادت ہے اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا. اچھا پہلے اسی کو سمجھ لیجیے، پھر ہم آگے دوسری قسم کو بیان کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ واجب موسع ہوتا ہے، یعنی عبادت کے اندر جو ہے وہ اتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے اس کو کرنے کے بعد کہ اس وقت میں آپ اسی طرح کا دوسرا عمل، دوسری عبادت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال دی گئی نماز. تو اب اگر ہم کتاب کو دیکھیں تو فرمائے کہ الاصل عندنا ان المنوی اما ان یکون من العبادات اولا فان کان عبادتا فان کان وقتها ظرفا. اگر منوی جو ہے وہ عبادت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ پہلی صورت بیان ہو رہی ہے، فان کان وقتها ظرفا للمؤدى. تو اگر وقت جو ہے وہ معدہ کے لیے ظرف بنتا ہے، بمعنی اس معنی میں کہ انہ یسعہ، کہ وقت جو ہے اس عبادت کی بھی وسعت رکھتا ہے، وغیرہ اور اسی طرح کی دوسری عبادت کی بھی وسعت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی قسم. تو اس کے بارے میں حکم یہ بنتا ہے کہ فلا بد من التعیین، کہ ایسی عبادت میں تعیین ضروری ہے، کیونکہ وقت بھی وہی ہوگا اور اس وقت میں آپ اسی طرح کی عبادت کر سکیں گے. تو اب فرق کیسے کریں گے کہ یہ میں نے فرض ادا کیا، یہ سنت اور یہ نفل ادا کیا؟ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ منوی کو متعین کرنا پڑے گا. نیت کرتے وقت آپ کہیں گے کہ 4 رکعت فرض، 4 رکعت سنت، 2 رکعت جو ہے سنت، یا 2 رکعت جو ہے وہ نفل، تاکہ جو منوی ہے اور وہ عبادت ہے اس کی اقسام میں بھی تمییز ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے بالاتفاق فقہا جو ہے یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ اس میں منوی کو متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہ جو فرماتے ہیں نا کہ کالصلاۃ کأن ینوی الظہر، اب یہاں سے نماز کو لے کر مصنف علیہ الرحمن علامہ ابن النجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نماز کو متعین کرنا تو ضروری ہوگا کیونکہ وقت کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے وقت میں ہے گنجائش، یعنی یہ واجب موسع ہے. تو ایسی صورت میں منوی کو آپ متعین کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ صورتیں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے کوئی ظہر کی نیت کرتا ہے، فَإِن قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ، تو اگر وہ ظہر کے ساتھ یوم کو بھی ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ذرا آسانی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آپ ظہر نماز کے نام کے ساتھ یوم کا ذکر بھی کریں، یعنی آپ یوں کہے ظہر الیوم، نویت صلاۃ ظہر الیوم، یا اپنی زبان میں کہیں کہ میں آج کے دن کے ظہر کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا صح، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ نیت جو ہے یہ صحیح ہے.
وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، یہ بات بڑی اہم ہے، فرماتے ہیں اگرچہ وقت نکل چکا ہو، یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک ظہر کا وقت تھا، اب ایک شخص کو پتہ نہیں چلتا 5 بج کر 5 منٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ظہر کا وقت باقی ہے اور وہ نیت کرتا ہے نویت ظہر الیوم، کہ میں آج کے ظہر کی نیت کرتا ہوں، تو نماز کا وقت تو گزر چکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا کہ علامہ ابن رجب مصری فرماتے ہیں کہ اس کی یہ نیت اور اس کی یہ تعیین جو ہے وہ درست ہو جائے گی، اور جب وہ اس نماز کو ادا کرے گا تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ وقت کے اندر تو ادا ہو گئی، وقت تو گزر گیا، نماز تو قضا ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نماز قضا ہو گئی، وقت گزر گیا، لیکن 5 بجے کے بعد جب وہ اس عبادت کو ادا کرے گا، اس ظہر کی نماز کو ادا کرے گا، تو اگرچہ اس نے نیت کی ہے ظہر الیوم، لیکن وہ بطور قضا کے تو وہ اس کو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ عصر کے وقت میں اس کو پڑھ رہا ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کو پڑھ رہا ہے، تو اس کی یہ نیت صحیح ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے گا، نیت کیوں صحیح ہوگی؟ اس کی بہت آسان سی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے ظہر الیوم کہا ہے۔ یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یوم اگر ہم لغت میں دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو یوم کا مطلب ہوتا ہے ایک دن اور ایک رات۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج کے دن کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت حال میں چونکہ وہ وقت ظہر کا ذکر نہیں کر رہا، پورے دن کا ذکر کر رہا ہے، تو اس لیے اگر ظہر کا وقت گزر بھی چکا ہو تو بطور قضا کی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نیت میں منوی کو کیسے متعین کیا؟ ظہر الیوم کہہ کر، تو یوم جو ہے وہ پورے دن رات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا کہ وہ ان خرج الوقت، اگرچہ وقت نکل چکا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری صورتحال اس میں یہ آتی ہے او بالوقت، یا اس نے یوں نیت کی، اب سمجھیے گا کہ وہ کہتا ہے نویت صلاۃ ظہر الوقت، ٹھیک ہے، یعنی میں ظہر کے وقت کی نماز کی نیت کرتا ہوں، ظہر کے وقت کی نماز کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، فرماتے ہیں اگر وقت لگا لے گا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نیت صحیح ہوگی، لیکن حالت یہ ہونی چاہیے کہ وقت نہ نکلا ہوا ہو، کیونکہ اب وہ وقت کی قید لگا رہا ہے، تو وقت کی جب وہ قید لگا رہے ہیں اپنی نیت کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں اگر وقت نکل چکا ہے تو پھر اس کی یہ نیت اسے کافی نہیں ہوگی، لہٰذا فرماتے ہیں او بالوقتی، یعنی صحیح ہوگی نیت وقت کا لفظ لگانے کے ساتھ، لیکن ولم یکن خرج الوقت، لیکن ضروری یہ ہے کہ وقت نہ نکلا ہوا ہو۔ فَإِنْ خرج، اگر وقت نکل چکا ہے، وَنَسِيَهُ، اور یہ نیت کرنے والا بھول چکا ہے کہ وقت نکل چکا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب 5 بج کر 5 منٹ پر یہ نیت کرتا ہے اور نیت میں یہ کہتا ہے کہ میں آج کے ظہر کے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھول چکا ہے کہ وقت نکل چکا ہے، تو فرماتے ہیں لا یجزئہ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ اسے کافی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر اس نے جو ہے وہ فرض کی بات وقت کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرض الوقتی کا ظہر الوقتی، تیسری صورت یہ بنتی ہے نماز کو متعین کرنے کے حوالے سے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ظہر کے وقت میں نیت کرتا ہے کہ میں فرض وقت کو ادا کر رہا ہوں، کس کو ادا کر رہا ہوں؟ یعنی وہ نماز ادا کر رہا ہوں جو اس وقت میں فرض ہے، فرض وقت، نماز کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فرض وقت کو ادا کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا
فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کظہر الوقتی و فرض الوقتی کظہر الوقتی، اور فرض وقت جو ہے یہ ظہر الوقت کی طرح ہے۔ ظہر الوقت کیا تھا جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر وقت باقی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وقت باقی نہیں ہے تو پھر یہ نیت اس سے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی وقت کا ذکر ہے۔ تو جہاں وقت کا ذکر ہوگا وہاں وقت نکلنے کے بعد اس کی وہ نیت اسے کافی نہیں ہوگی، اگرچہ وہ قضا ہے لیکن وہ نیت اسے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یوم کا ذکر ہے تو یوم چونکہ بڑا ہوتا ہے وقت سے، تو وہاں پر اگرچہ اس کی نماز ادا تو نہیں ہوگی لیکن قضاءً جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، قابل قبول ہوگی۔ تو فرمایا وہ فرض الوقتی کا ظہر الوقتی، اور فرض وقت جو ہے یہ ظہر وقت کی طرح ہے، الا فی الجمعتی، مگر جمعے کے، الا فی الجمعتی مگر جمعے کے، کہ اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا بَدْلٌ لَا أَصْلٌ، کیونکہ جمعہ جو ہوتا ہے یہ اصل نہیں ہوتا، یہ بدل ہوتا ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ اعْتِقَادُهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ، مگر یہ کہ اس کا اعتقاد اور اس کا یقین یہ ہو کہ یہ فرض وقت ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ نَوَى الظُّهْرَ لَا غَيْرَ، اور اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ظہر کی نیت کی نہ کہ اس کے غیر کی، اختلفوا فیہ، تو اس میں جو ہے وہ علماء نے اختلاف کیا، والاصح الجواز، اور اس میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں ظہر کی نیت کرتا ہوں، ظہر کے نماز کی نیت کرتا ہوں، اب نہ اس نے وقت کا ذکر کیا نہ یوم کا ذکر کیا، تو اس میں فقہاء اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق اگر وہ ظہر کا وقت ہے تو پھر جو ہے اس کی نماز ظہر ادا ہو جائے گی اور یہ نیت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یوم کا ذکر نہیں کر رہا، اور جن علماء نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ظہر کی نیت تو کی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ظہر کی نماز پہلے قضا ہو چکی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا، التباس پیدا ہو جائے گا کہ یہ کون سی ظہر پڑھ رہا ہے، ادا یا قضا۔ تو بعض علماء نے اس میں جو ہے وہ اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ ظہر کے ساتھ یوم یا وقت کی قید لگانا ضروری ہے، لیکن زیادہ محتاط علماء نے یہ کہا کہ جب وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نیت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہی ظہر مراد ہوگی، اور مطلقاً صرف ظہر کہہ دینا بھی اسے کافی ہوگا اور یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک تو یہ بات انہوں نے بیان فرما دی۔ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں قالو، فقہا فرماتے ہیں وہ علامت التعیین للصلاۃ، اور نماز کے لیے تعیین کی علامت، یعنی آپ نماز کو متعین کر رہے ہیں نیت کے ساتھ، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ بہت آسان سی ایک بحث ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا کہ نیت درست کب ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے صحیح نیت کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے بحیث یکون لو سئل ای صلاۃ یصلی یمکنہ ان یجیب بلا تعمل، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے یہ اس نماز کی نیت کی اور اسے متعین کیا؟ وہ ایسے ہیں کہ اگر اس سے پوچھا جائے نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے، لو سئلا، اگر اس سے پوچھا جائے ای صلاۃ یصلی، کہ بھائی تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو یمکنہ ان یجیب بلا تعمل، تو اسے فوراً جواب دینا اس کے لیے ممکن ہو، بغیر کسی تعمل، بغیر کسی غور و فکر کے اسے جواب دینا کیا ہو؟ ممکن ہو۔
تو اگر وہ فوراً جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز کو متعین کر لیا. جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہے، اب اس نے نماز ظہر کی نیت کی ہے، تو اگر یہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے مثال کے طور پر ہم اسے روکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی آپ نے کون سی نماز کی نیت کی ہے، وہ فوراً کہہ دے کہ میں نماز ظہر فرض کی نیت کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی نیت بالکل صحیح ہے، تعیین صحیح ہے. لیکن وہ غور و فکر میں پڑ جائے کہ میں ظہر کی سنت پھر کہے نہیں میں فرائض پڑھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ اس نے تعیین نہیں کی تھی اور اس کی نیت میں جو ہے وہ کھوٹ ہے. اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کی نیت درست نہیں ہے. تو اس لیے علامہ ابن نجم مصری نے اس کی علامت بیان کی کہ وہ علامت التعیین للصلاة بحیث یکون لو سئل ای صلاة یصلی یمکنہ ان یجیب بلا تعمل. اچھا، وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا لَهَا، اب یہ دوسری قسم یہاں سے بیان ہو رہی ہے مقید بالوقت عبادت کی، کہ اگر جو عبادت کا وقت ہے وہ اس عبادت کے لیے معیار بنے. کیا بنے؟ معیار بنے. بمعنی، اس معنی میں کہ انہو لا یسع غیرہا، کہ وہ ایسا وقت ہو کہ وہ اس عبادت کے علاوہ اور کسی اسی طرح کی دوسری عبادت کی وسعت نہ رکھے. کالصوم فی رمضان، جیسے رمضان میں روزہ. اب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اب اس پورے وقت میں آپ ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو فرماتے ہیں کانا معیارن، یہ پورا وقت جو ہوتا ہے یہ اس روزے کے لیے معیار ہوتا ہے، اس میں آپ اسی طرح کی دوسری عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں دوسری طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، جیسے روزے کے وقت میں نماز پڑھنا، یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کی دوسری عبادت نہیں کر سکتے، یعنی دو روزے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو فَإِنَّ التَّعْیِینَ لَیْسَ بِشَرْطٍ، یہاں بات کو سمجھیے گا. نیت تو ضروری ہے کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے ہے، لیکن تعیین منوی ضروری نہیں ہے. اب رمضان کے 30 دن ہیں، تو اب آپ کو یہ متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ 15واں روزہ ہے اور آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ 15ویں روزے کی رمضان کے مہینے میں نیت کرتا ہوں. آپ مطلقاً نیت کریں روزے کی، آپ کی نیت درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پہلا روزہ ہے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، دوسرا روزہ آ گیا آپ پھر جو ہے کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں، پھر تیسرا روزہ آ گیا پھر تیسرے دن کے روزے کی نیت، آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی روزے کی نیت کرتا ہوں. آپ کو کوئی دن تاریخ وغیرہ متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پورا رمضان چل رہا ہے، پورا دن ہے، اس میں آپ پورا روزہ رکھیں گے. اور ایک دوسری حیثیت اس کی یہ دیکھیے، ایک تو میں نے دن کے حساب سے بتایا، دوسرا یہ دیکھیے کہ پورا رمضان جو ہے وہ روزے کے لیے متعین ہو چکا ہے. رمضان میں کوئی شخص جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان میں کوئی شخص جو ہے وہ واجبی روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان میں کوئی شخص جو ہے وہ منت کا روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان میں صرف فرض روزہ ہی رکھ سکتا ہے بندہ جبکہ وہ مقیم ہو. ٹھیک ہے، اگر غیر مقیم ہے تو وہ پھر معاملہ الگ ہے، لیکن اگر مقیم ہے جس پر روزہ فرض ہوتا ہے وہ رمضان کا ہی روزہ رکھ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ التَّعْیِینَ لَیْسَ بِشَرْطٍ، ایسی صورت میں تعیین جو ہے وہ شرط نہیں ہے. ان کان الصائم صحیحا مقیما، اگر روزے دار صحیح ہو یعنی بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو فیصح بمطلق نیت، تو اس کا روزہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جائے گا، تعیین منوی ضروری نہیں ہے. وبنیت النفل وواجب آخر، اب اگر رمضان کے روزے میں صحت مند شخص اور مقیم شخص نفل کی نیت بھی کر لیتا ہے یا کسی اور واجب کی نیت بھی کر لیتا ہے، تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ فرض روزہ ہوگا. اس لیے فرمایا فَيَصِحُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِّيَّةِ النَّفْلِ وَوَاجِبٍ آخَرَ، کہ اس کی یہ نماز جو ہے وہ مطلق اس کا یہ روزہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جائے گا اور کسی نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، فرض. لِأَنَّ التَّعْیِینَ فِی الْمُتَعَیَّنِ لَغْوٌ،
یہ ایک بڑا زبردست اصول ہے، اور یہ حسامی وغیرہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ روزہ من جانب شارع متعین ہوتا ہے، شارع نے اسے جو ہے وہ متعین کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ تم میں سے جو شخص جو ہے وہ رمضان کا مہینہ پالے تو وہ اس میں روزہ رکھ لے۔ تو یہ جو آیت قرآنی ہے یہ جانب شارع سے، شارع کی جانب سے رمضان کو روزے کے لیے متعین کرنے پر دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں متعین میں تعیین جو ہے یہ لغو ہے، جو چیز پہلے سے متعین ہے اس کو متعین کرنا یہ تو لغو ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اگر وہاں کوئی شخص نفل کی بھی نیت کرتا ہے تو بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے ہی فرض متعین ہو چکا ہے صحیح اور مقیم شخص کے لیے۔ ہاں، وہ ان کا نہ مریضن، اگر کوئی شخص مریض ہو تو مریض کے اوپر تو شارع کی جانب سے رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، ففی ہی روایتان، تو اگر مریض جس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اگر وہ نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چلو میرے اوپر فرض تو نہیں ہے، چلو میں نفلی رکھ لیتا ہوں، یا میں جو ہے وہ منت کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں اس کا فرض ادا ہوگا یا اس کا جو ہے وہ نفلی یا منت والا روزہ ادا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں دو روایتیں، وہ صحیح ہو، یہ جو صحیح ترین روایت ہے وہ کیا ہے، وقوعہ عن رمضان، اس کا وہ روزہ رمضان کے روزے سے واقع ہوگا، سواء نوا واجبا آخر او نفلا، چاہے وہ کسی اور واجب کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے۔ کیونکہ مریض پر روزہ کیوں ساقط ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو طاقت ہے، اس کے اندر تو قوت ہے روزہ رکھنے کی، اس لیے اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے فرض ادا ہو جائے گا، اب چاہے وہ کسی اور واجب اور نفل کی نیت کر لے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، جس کی وہ نیت کرتا ہے وہی ادا ہوگا، لیکن صحیح قول اور دلائل جو ہیں وہ اس طرف ہیں کہ اس کا رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ اچھا، مسافر، مریض کے متعلق تو ہم نے بات کر لی، مسافر، اب مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کو سمجھیے گا، مریض پر روزہ کیوں واجب نہیں ہے اور مسافر پر رمضان کا روزہ کیوں واجب نہیں ہے؟ دونوں کی علتیں مختلف ہیں۔ مریض پر روزہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ مریض جو ہے اس کے اندر قوت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ مسافر پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ اس کے اندر قوت تو ہے لیکن وہ حالت سفر میں ہے، اس کو مشقت اور کمزوری آ سکتی ہے، اس لیے مسافر پر جو ہے وہ روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں بڑی ایک اور خوبصورت بات ہے، ایک ہوتا ہے مسافر کے اوپر نماز میں قصر، تو نماز میں قصر واجب ہے اس کے اوپر، چاہے جو بھی ہو اس نے قصر کرنا ہے، لیکن مسافر پر روزہ معاف ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اب مسافر کو پتا ہے میرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ویسے رمضان کا واجب نہیں ہے، چلو میں نفلی رکھ لیتا ہوں یا میں کوئی اور واجب رکھ لیتا ہوں، منت وغیرہ کا روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو فرماتے فَإِن نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخر، مسافر نے اگر کسی اور واجب کی نیت کی، وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ لَا عَنْ رَمَضان، تو اس کا وہی روزہ ادا ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، رمضان کا ادا نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان میں تو اسے رخصت مل چکی ہے، معافی مل چکی ہے، قوت ہو یا نہ ہو، یہاں پر یہ بات ہی نہیں ہے، قوت ہو یا نہ ہو اس سے رمضان کا روزہ معاف ہے، لہٰذا اب اگر وہ کوئی اور واجب رکھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وفی النفل روایتان، ہاں اگر مسافر نفلی رکھتا ہے تو کیا ہوگا، اس میں دو روایتیں ہیں، وہ صحیح وقوعہ عن رمضان، صحیح قول کے مطابق اس کا وہ نفلی رمضان سے واقع ہوگا۔ وجہ یہ ہے جنہوں نے صحت کا قول کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو واجب تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی منت وغیرہ اس کے اوپر لازم تھی اس کا رکھ رہا، لیکن نفل وہ کیوں رکھ رہا؟ اگر رکھنا ہی ہے تو پھر فرض رکھ لیتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں علماء اور فقہا کہ اگر مسافر نفل کی نیت کرتا ہے تو پھر ہم اس صورت میں اس کے لیے نفل سے زیادہ افضل یعنی فرض والا ادا کرنے کا قول کریں گے تاکہ اسے ثواب زیادہ ملے۔ وَإِن كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اب یہ ہے
مقید بالوقت عبادت کی تیسری قسم. دو قسمیں ہم نے بیان کر دی. ایک وہ کہ جس میں جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وقت کے اندر وسعت ہوتی ہے کہ اس عبادت کو بھی کر سکتے ہیں اور اسی جیسی دوسری عبادت کر سکتے ہیں جیسے نماز. دوسری صورت یہ تھی کہ آپ جو ہے اس وقت میں صرف وہی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی وقت کے اندر گنجائش اور وسعت نہیں ہوتی. وہ کون سی تھی؟ جیسے روزہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تیسری قسم بنتی ہے کہ وہ ان کانا وقتها مشکلا، عبادت کا وقت جو ہے وہ مشکل ہو. عبادت کا وقت کیا ہو؟ مشکل ہو. ایک منٹ ذرا صبر کیجیے. اچھا جی، ایک ہم نے بیان کی واجب موسع، اور جو دوسری قسم تھی جس میں جو ہے وہ وقت معیار نہیں بن رہا تھا، یعنی وسعت جو ہے وہ وقت کے اندر نہیں تھی، بلکہ سوری وقت میں معیار بن رہا تھا اور اس میں جو ہے وقت میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ اسی طرح کی دوسری عبادت اس وقت میں کی جا سکے جیسے روزہ. تو اس کو واجب مضیق کہتے ہیں، یعنی جس میں وقت تنگ ہوتا ہے، یعنی اسی طرح کی دوسری عبادت نہیں کر سکتے. تیسری جو صورتحال آ رہی ہے، عبادت جو مقید بالوقت ہوتا ہے، یہ ایسی قسم ہے جو واجب موسع کے ساتھ بھی مشابہت رکھتی ہے اور واجب مضیق کے ساتھ بھی جو ہے مشابہت رکھتی ہے. اس میں اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ واجب مشکل بھی رکھا گیا ہے، اور بھی اس کو کئی نام دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، فرمائے وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اگر جو ہے عبادت کا وقت جو ہے وہ مشکل ہو. مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشابہت دونوں قسموں سے پائی جا رہی ہو جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں. کہ وقت الحج، جیسے حج کا وقت. اب ذرا سمجھیے گا، دیکھیں سال میں حج کتنی مرتبہ کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. ایک بندہ کیا سال میں دو حج کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کر سکتا، سال میں تو بندہ ایک ہی حج کر سکتا ہے. تو حج کا وقت ہوا ایک سال، جیسے روزے کا وقت ہے پورا دن اور رمضان کے روزے پورا مہینہ. تو حج کا وقت ہے ایک سال. جیسے آپ رمضان میں پورے مہینے میں صرف رمضان کے روزے رکھ سکتے تھے اور ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک سال میں ایک ہی حج کر سکتے ہیں. اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے حج کو، تو حج جو ہے وہ رمضان کے روزے کے مشابہ ہے، یا روزے کے مشابہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک سال میں ایک ہی حج کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات، رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ جو پورا مہینہ ہے، اس میں صرف آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ روزے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ جو پورا وقت ہوتا ہے روزے کا، جیسے فجر سے لے کر مغرب تک، اس پورے وقت کو رمضان کے روزے نے گھیر رکھا ہوتا ہے. اس وقت میں اسی طرح کی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن حج کو اگر دیکھا جائے تو حج کے ایام صرف 4-5 ہیں. سال میں حج ایک ہو سکتا ہے لیکن ایام صرف اس کے 4 سے 5 ہیں. ان ایام کے علاوہ پورا سال کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ سال میں ایک حج ہو سکتا ہے لیکن ایام اس کے مخصوص ہیں، اس حیثیت سے دیکھیں تو پھر تو یہ نماز کے بھی مشابہ ہوتا ہے. جیسے نماز کے وقت کے اندر جو ہے اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ 4 رکعت فرض ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد وقت ہی وقت ہے. تو اسی طرح حج کا بھی ہے کہ پورا سال ہے لیکن ذوالحجہ کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کے اندر آپ جو ہے وہ حج کے فرائض ادا کریں گے. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے حج جو ایک حیثیت سے جو ہے قسم دوم سے مشابہت رکھتی ہے اور ایک حیثیت سے قسم اول سے مشابہت رکھتی ہے. اس حیثیت سے کہ سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے، یہ قسم دوم سے مشابہت رکھ رہا ہے روزے سے. اور اس حیثیت سے کہ اس کے مخصوص ایام ہے، اس کے بعد پورا سال جو ہے اس کے اندر وسعت ہے،
تو اس حیثیت سے دیکھیں تو یہ رمضان نماز سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو مشکل کہا گیا۔ وَإِن كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا كَوَقْتِ الْحَجِّ يُشْبِهُ الْمِعْيَارَ، جیسے حج کا وقت کی یہ معیار کے مشابہت ہوتا ہے، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُ فِي السَّنَةِ إِلَّا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، اس حیثیت سے کہ سال میں صرف ایک ہی حج صحیح ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا، اس حیثیت سے یہ معیار کے یعنی قسم ثانی کے مشابہ ہے۔ والظرف باعتبار ان يشبه الظرف باعتبار ان افعاله لا تستغرق وقته، اور یہ ظرف کے بھی مشابہ ہیں اس اعتبار سے کہ جو حج کے افعال ہیں یہ پورے وقت کو یعنی پورے سال کو نہیں گھیرے ہوتے بلکہ صرف مخصوص ایام ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس سے بھی مشابہت رکھتا ہے یعنی معیار سے بھی اور ظرف سے بھی۔ تو فرماتے ہیں فیصاب بمطلق النیت، لہذا اس کی نیت میں تعیین کا ہم کیا کریں گے، فرماتے ہیں اس میں ہم دونوں قسموں کے احکامات کو لیں گے، لہذا حج درست ہو جائے گا بمطلق نیتی، مطلق نیت کرنے سے بھی، نظرا الی المعیاریتی، جیسے روزہ مطلق نیت سے صحیح ہوتا ہے اسی طرح حج جو ہے وہ مطلق نیت سے صحیح ہو سکتا ہے معیار کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ لیکن وَإِن نَوَى نَفْلًا، لیکن اگر بندہ جو ہے وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے، اگرچہ اس پر فرض حج ہے لیکن وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے، تو وقع عما نوا، تو حج وہی واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، نظراً الی الظرفیت، ظرفیت کی طرف غور کرتے ہوئے، پہلی قسم کی طرف غور کرتے ہوئے۔ ولا يسقط التعیین فی الصلاة بضیق الوقت لأن الساعة باقیۃ، اب اگلا ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے، فرماتے ہیں ولا يسقط التعیین فی الصلاة بضیق الوقت، اور فرماتے ہیں کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے تعیین فی الصلاۃ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور تقریباً جو ہے وہ 3 منٹ باقی رہ گئے، یعنی مثال کے طور پر 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو 4:57 ہو چکے ہیں، 3 منٹ باقی رہتے ہیں، اب اس میں فرض ادا کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وقت ہی اس کے جو پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں، اب اس میں تو یہ 4 فرض ہی پڑے گا، لہٰذا اب اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کی نیت کرتا ہوں یا وہ مطلق نماز کی نیت کر لیتا ہے تو کیا اس کی یہ نیت درست ہوگی یا پھر بھی متعین کرنا ضروری ہے؟ تو علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ بھائی وقت میں جتنی بھی تنگی ہو تعیین ساقط نہیں ہوگا نماز میں، ولا يسقط التعیین فی الصلاۃ بضیق الوقت، وقت کی تنگی کی وجہ سے تعیین فی الصلاۃ ساقط نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے لأن الساعة باقیۃ، کیونکہ وسعت ابھی بھی باقی ہے، 1 سیکنڈ کی بھی وسعت ہو وہ باقی ہے، لہذا تعیین ضروری ہو، بمعنی انہ لو شرع متنفلا وان کان حراما، اس معنی میں کہ ہو سکتا ہے وہ 3 منٹ اس کے باقی رہ گئے ہیں، فرض اس نے ادا نہیں کیا لیکن وہ نفل شروع کر لیتا ہے، تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اگرچہ حرام ہے، فرض ادا نہیں کیے اور زور کے وقت کی تنگی کی وجہ سے تنگی ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ نفل شروع کر لیتا ہے، اگرچہ وہ حرام کا یا مکروہ کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن پھر بھی نفل تو اس کی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے وقت میں وسعت تھی تبھی تو وہ متعین ہو رہی ہے اس کی نماز، نفل نماز متعین ہوگی، فرض کرے گا تو فرض متعین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا يتعین جزء من اجزاء الوقت بتعین العبد قولا، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی چیز کو جو ہے وہ متعین کر دے، وقت کے اجزاء کو متعین کر دے اپنی زبان سے اپنے قول سے، تو اس کے صرف قول سے اجزاء وقت متعین نہیں ہوں گے، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ، اجزاء وقت جو ہیں وہ اس کے فعل سے متعین ہوتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں کل حانسی فی الیمین، جیسے قسم کے اندر جو حانس ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کوئی قسم کھا لے اور پھر اس قسم کو توڑ دے، فرماتے ہیں لا يتعین واحد من خصال الکفارۃ الا فی ضمن فعلہ ھذا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حانس ہوا
تو فرماتے ہیں کہ لا یتعین واحد من خصال الکفارۃ، کہ اب اس کے لیے کفارے کے جو افعال ہیں، یعنی قسم کے کفارے کیا کیا ہیں؟ غلام آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا روزے رکھنا. تو یہ جو حانث ہوتا ہے، اس کے لیے کفارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی معاملہ متعین نہیں ہوگا الا فی ضمن فعلہ ھذا فی الاداء، مگر اس کے انجام دینے کے ضمن میں، اس کے انجام دینے کے ضمن میں، یعنی جب وہ جو ہے کفارہ کوئی انجام دے گا، کوئی کفارہ ادا کرے گا، جیسے روزے جو ہے وہ یمین کے کفارے میں ادا کر رہا ہے، تو اب یہ فعل متعین ہو جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ روزے کا کفارہ ادا کر دیا. تو اسی لیے پیچھے انہوں نے اصول بتایا کہ ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت بتعین العبد قولا، بندہ صرف زبان سے کہے تو وہ متعین نہیں ہوگا. اب جیسے ہم نے یہی کہا نا کہ کوئی شخص حانث ہو جاتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں جناب والا جو ہے وہ روزے وہ قسم کے کفارے میں روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، پھر وہ اگلے دن جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب وہ روزے ہی رکھے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر وہ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلام آزاد کر لیتا ہے تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ صرف زبان سے کہنے سے جو ہے وہ متعین نہیں ہوگا اس کا عمل، بلکہ جب تک وہ اسے کرے گا نہیں فعل کے ذریعے تب تک وہ متعین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمائے کالحانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال الکفارۃ الا فی ضمن فعلہ ھذا فی الاداء. اچھا، یہ ھذا فی الاداء کو یہاں پہ انہوں نے الگ نہیں کیا، لیکن یہ جو ھذا فی الادا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ساری کی ساری بحث کی ہے اب تک، یہ ادا کے معاملے میں ہے. یہ جو مقید بالوقت کی بات کی ہے، پھر تین قسمیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ظرف ہوگا، معیار ہوگا یا مشکل ہوگا، یہ ساری کی ساری ان عبادتوں کی بات کی ہے جو ادا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ادا، رمضان کا روزہ ادا، حج ادا. ٹھیک ہے، واما فی القضاء، اور بہرحال قضا کی بات ہے تو فلا بد من التعیین صلاۃ او صوما او حجا، جب آپ کوئی عبادت بطور قضا کے کر رہے ہوں گے تو پھر وہاں پر جناب والا ہم یہ فرق نہیں کریں گے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اسے متعین کرنا ہوگا. جیسے کسی کی مثال کے طور پر 5 سال پہلے کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے، اب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اسے متعین کرنا پڑے گا کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں. یا کوئی روزہ رہ گیا تو وہ کہے گا کہ فلاں روزے کی قضا کر رہا ہوں. اگر کوئی حج اس کی قضا ہو گئی ہے تو وہ کہے گا کہ فلاں حج کی قضا کر رہا ہوں. تو قضا کے اندر بہرحال نیت متعین کرنا، منوی کو متعین کرنا ضروری ہے. ہم نے یہ جو بحث کی ہے یہ ادا کے متعلق بحث کی ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے پھر وہ فوائد کے متعلق بتائیں گے کہ اگر جو ہے اس کی کثیر عبادتیں فوت ہو گئی ہیں تو ان میں تعیین کیسے کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے کسی کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی ہے، اب کیسے متعین کرے گا؟ بھائی ایک نماز کو فوت ہو گئی تو متعین تو کر لے گا کہ فلاں دن کی جو میری نماز فوت ہو گئی تھی میں اس کو جو ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کی 10 سال کی جو ہے نمازیں ہیں تو کیسے متعین کرے گا؟ یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن اس کو انشاءاللہ تفصیلاً پھر ہم کل اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے. ٹھیک ہے جناب، آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ گفتگو ہم کل کریں گے. آج کے سبق کے متعلق اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں. جی جناب، کوئی سوال نہیں. جی، کسی کا اور کوئی سوال؟
کسی کا اور کوئی سوال ارشاد فرمائیں۔ کوئی سوال نہیں؟ جی جناب، کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔